رات کا وقت تھا۔ شہر کی گلیاں تقریباً سنسان ہو چکی تھیں، دکانیں بند ہو رہی تھیں اور لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، مگر بازار کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی دکان ابھی بھی کھلی تھی۔ اس دکان کے اندر ایک شخص خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ ایک تاجر تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کبھی اس کے چہرے پر ہوا کرتی تھی۔ اس کے سامنے حساب کی ایک پرانی سی کاپی پڑی تھی اور وہ بار بار اس کی صفحات پلٹ رہا تھا۔ ہر صفحہ ایک ہی بات بتا رہا تھا: نقصان، نقصان اور صرف نقصان۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور خالی دکان کو دیکھا۔ جہاں کبھی گاہکوں کی بھیڑ ہوا کرتی تھی، آج وہاں خاموشی تھی۔ عبداللہ نے آہستہ سے خود سے کہا: یا اللہ، یہ کیسا وقت آ گیا ہے۔ وہ شخص جس کی ایمانداری کی مثال پورے بازار میں دی جاتی تھی، وہ شخص جو ہمیشہ حلال کماتا تھا، وہ شخص جو کبھی کسی کا حق نہیں مارتا تھا، آج وہی شخص سخت پریشانی میں ہے۔ گھر میں اس کے 2 چھوٹے بچے تھے، بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی اور گھر کے خرچے دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، مگر آمدنی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ عبداللہ نے دکان بند کی اور آہستہ آہستہ گھر کی طرف چل پڑا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، مگر اس کے دل کی بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر اس کے بچوں نے خوشی سے اسے آواز دی: ابو، آگے ہیں آپ۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتا رہا، مگر دل میں طوفان برپا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے تو عبداللہ جاگتا رہا۔ وہ چھت کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھا، وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے، اس کی آواز کانپ رہی تھی: یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ تو میرے حال سے واقف ہے۔ اگر میرے لیے کوئی رستہ ہے تو وہ صرف تیرے پاس ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے عبداللہ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ دعا اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے، اور چند دن بعد ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جسے سن کر پورا شہر حیران رہ جائے گا۔ مگر وہ واقعہ کیا تھا؟ کیسے ایک مجبور تاجر کی دعا نے اس کی تقدیر بدل دی؟ اور کیوں لوگ بعد میں کہا کرتے تھے: اگر دعا کی طاقت دیکھنی ہو تو عبدالرحمن کی کہانی سنو۔ یہی وہ کہانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان کے سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے: اللہ کا دروازہ۔ اور اب شروع ہوتی ہے ایک تاجر کی وہ حیرت انگیز کہانی جس نے دنیا کو دعا کی اصل طاقت دکھا دی۔ شہر کا نام نور العباد تھا۔ یہ ایک مصروف اور خوشحال شہر تھا جہاں دور دور سے لوگ تجارت کرنے آتے تھے۔ اسی شہر کے مرکزی بازار میں ایک چھوٹی سی مگر مشہور دکان تھی۔ اس دکان کا مالک تھا عبدالرحمن۔ عبدالرحمن کوئی امیر آدمی نہیں تھا، مگر اس کی سب سے بڑی دولت اس کی ایمانداری اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ لوگ کہتے تھے اگر بازار میں سچا تاجر دیکھنا ہو تو عبدالرحمن کی دکان پر جاؤ۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، نہ ناپ تول میں کمی کرتا تھا۔ اگر کسی کپڑے میں ذرا سا بھی عیب ہوتا تو وہ پہلے ہی گاہک کو بتا دیتا۔ اسی وجہ سے لوگ اس پر بہت اعتماد کرتے تھے، مگر زندگی میں ہمیشہ آسانی نہیں رہتی۔ ایک سال ایسا آیا جب بازار میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ تجارت کم ہونے لگی، لوگوں کی خریداری کم ہو گئی، بڑے بڑے تاجروں کی دکانیں بھی خالی رہنے لگی اور عبدالرحمن کی چھوٹی سی دکان وہ تو جیسے بالکل ویران ہو گئی۔ پہلے دن وہ امید کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر دوسرا دن آیا، پھر تیسرا دن، مگر کوئی خاص گاہک نہیں آیا۔ چند دنوں کے بعد اس کی جمع پونجی بھی ختم ہونے لگی۔ ایک شام عبدالرحمن دکان میں بیٹھا حساب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کاپی بند کی اور گہری سانس لی۔ اگر یہی حال رہا تو گھر کیسے چلے گا، یہ سوچ کر اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی فاطمہ نے دروازہ کھولا۔ اس نے فوراً عبدالرحمن کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا: آج کاروبار کیسا رہا؟ عبدالرحمن کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا: آج بھی دکان پر کوئی خاص گاہک نہیں آیا۔ فاطمہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا: اللہ بہتر کرے گا، وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ان کے بچے خوشی سے کھیل رہے تھے، مگر عبدالرحمن کے دل میں فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ دیر تک جاگتا رہا۔ اگلی صبح وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد گیا۔ نماز کے بعد مسجد کے امام صاحب نے ایک بات کہی جو سیدھی عبدالرحمن کے دل میں اتر گئی۔ انہوں نے کہا: لوگو، کبھی ایسا وقت آتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی رستہ نہیں بچا، مگر یاد رکھو جب زمین کے دروازے بند ہو جائیں تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ان دروازوں کو کھولنے کی چابی دعا ہوتی ہے۔ عبدالرحمن یہ بات سن کر
خاموش ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا شاید میں نے اللہ سے مانگنا کم کر دیا ہے۔ اسی دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگے گا۔ اس دن سے عبد الرحمن نے ایک عادت بنا لی، ہر نماز کے بعد وہ ہاتھ اٹھاتا اور کہتا یا اللہ تو ہی رزق دینے والا ہے، میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ دن گزرتے گئے، کاروبار ابھی بھی زیادہ نہیں بڑھا تھا، مگر عبد الرحمن کے دل میں عجیب سی امید پیدا ہو گئی تھی۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ چند دن بعد اس کی دکان پر ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اس کی زندگی بدل دے گا، اور اس دن پورا بازار حیران رہ جائے گا۔ چند دن اسی طرح گزر گئے۔ عبد الرحمن ہر روز صبح دکان کھولتا، صفائی کرتا اور پھر امید کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ کبھی کبھار کوئی گاہک آتا بھی تو صرف پوچھ کر چلا جاتا، مگر عبد الرحمن پہلے کی طرح پریشان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس نے ایک چیز سیکھ لی تھی، اللہ سے دعا مانگنا۔ وہ ہر نماز کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا اور دل سے کہتا یا اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اگر میرے لیے بہتری ہے تو میرے لیے کوئی راستہ پیدا فرما۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، بازار میں گرمی کی وجہ سے زیادہ رش نہیں تھا۔ عبد الرحمن اپنی دکان میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اچانک دکان کے سامنے ایک لمبا سا آدمی آ کر رکا۔ اس کے کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی دوسرے شہر کا تاجر ہے۔ وہ آہستہ آہستہ دکان کے اندر آیا اور کپڑوں کو دیکھنے لگا۔ عبد الرحمن فوراً کھڑا ہو گیا۔ آئیں جناب، کیا دیکھنا پسند کریں گے؟ اس آدمی نے کہا مجھے اچھا اور مضبوط کپڑا چاہیے، مگر شرط یہ ہے کہ قیمت مناسب ہو۔ عبد الرحمن نے مسکرا کر کہا انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ وہ مختلف کپڑے نکال کر دکھانے لگا۔ کچھ دیر بعد اس آدمی کو ایک کپڑا پسند آ گیا، مگر عبد الرحمن نے اچانک کہا جناب ایک بات پہلے بتا دوں، اس کپڑے کے ایک کونے میں ہلکا سا عیب ہے، اگر آپ چاہیں تو میں قیمت کم کر دیتا ہوں۔ وہ آدمی حیران ہو گیا۔ اس نے کپڑا غور سے دیکھا، عیب واقعی بہت چھوٹا تھا، شاید کوئی اور تاجر یہ بات بتاتا بھی نہیں۔ وہ آدمی چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا اگر تم چاہتے تو یہ بات چھپا سکتے تھے۔ عبد الرحمن نے جواب دیا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ سن کر وہ آدمی بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا میرا نام یوسف ہے، میں دوسرے شہر کا تاجر ہوں، میں کئی دن سے اس شہر میں گھوم رہا ہوں، مگر تم ایسی ایمانداری کہیں نہیں دیکھی۔ پھر اس نے ایک حیران کن بات کہی میں ایک بڑا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک ایماندار شریک چاہیے، کیا تم میرے ساتھ کام کرنا چاہو گے؟ یہ سن کر عبد الرحمن حیران رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی چھوٹی سی دکان پر ایسا موقع آئے گا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ یہ تیری دعا کی قبولیت ہے، مگر عبد الرحمن کو ابھی بھی معلوم نہیں تھا کہ آگے اس کے ایمان کا ایک اور بڑا امتحان آنے والا ہے، اور یہی امتحان یہ ثابت کرے گا کہ دعا واقعی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اجنبی تاجر یوسف کی بات سن کر عبد الرحمن کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ اس کے دل میں خوشی بھی تھی اور حیرت بھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جس شخص کی دکان پر کئی دن سے گاہک نہیں آ رہے تھے، آج اس کے سامنے اتنا بڑا موقع کھڑا ہے۔ عبد الرحمن نے آہستہ سے کہا اگر اس میں اللہ کی رضا ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یوسف مسکرایا اور بولا مجھے بھی یہی چاہیے تھا، ایک ایسا ساتھی جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ چند دن بعد دونوں کر لیا۔ یوسف نے بڑی مقدار میں کپڑا خریدا اور عبد الرحمن کو ذمہ داری دی کہ وہ اسے بازار میں فروخت کرے۔ شروع کے چند دن بہت اچھے گزرے، کاروبار بڑھنے لگا، لوگ عبد الرحمن کی ایمانداری کی وجہ سے اس سے خریداری کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ دکان پر گاہکوں کی بھیڑ بڑھنے لگی۔ عبد الرحمن ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتا، مگر زندگی میں آزمائش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بازار میں خبر پھیل گئی کہ ایک قافلہ جو کپڑا لے کر آ رہا تھا رستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ بدقسمتی سے اس قافلے میں عبد الرحمن اور یوسف کا سامان بھی تھا۔ یہ خبر سنتے ہی عبد الرحمن کے ہاتھ سے حساب کی کاپی گر گئی۔ وہ چند لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ اتنی بڑی محنت، اتنا بڑا سرمایہ، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ بازار کے کچھ لوگ کہنے لگے اب دیکھتے ہیں عبد الرحمن کی ایمانداری اسے کہاں تک بچاتی ہے۔ عبد الرحمن کے دل میں دکھ تو تھا، مگر اس نے مایوس ہونے کی بجائے وضو کیا اور مسجد چلا گیا۔ وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا، پھر اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی یا اللہ اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا فرما، اور اگر اس میں کوئی حکمت ہے تو مجھے سمجھ عطا فرما۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت مسجد میں ایک بوڑھا شخص آیا۔ اس نے عبد الرحمن کو روتے دیکھا اور پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ عبد الرحمن نے ساری بات بتا دی۔ بوڑھے شخص نے مسکرا کر کہا بیٹا یاد رکھو کبھی کبھی اللہ نقصان کے پردے میں ایسی خیر چھپا دیتا ہے جس کا انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر عبد الرحمن کے دل کو کچھ سکون ملا، مگر ابھی اسے معلوم نہیں تھا کہ چند دن بعد ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو اس نقصان کو بھی بڑی کامیابی میں بدل دے گا اور پورا بازار حیران رہ جائے گا کہ دعا واقعی کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ عبد الرحمن مسجد سے واپس آیا تو اس کے دل میں پہلے سے زیادہ سکون تھا، اگرچہ نقصان بہت بڑا تھا، مگر اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مایوس نہیں ہوگا۔
وہ جانتا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ چند دن گزر گئے، بازار میں ہر طرف اسی واقعے کی بات ہو رہی تھی کہ قافلہ لوٹ لیا گیا ہے۔ کچھ لوگ عبد الرحمن سے ہمدردی کرتے، جبکہ کچھ لوگ حیرت سے اسے دیکھتے کہ اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی وہ صبر سے کام لے رہا ہے۔ ایک شام عبد الرحمن دکان بند کرنے ہی والا تھا کہ اچانک بازار میں ایک گھوڑا گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے چند آدمی اترے۔ ان میں سے ایک شخص سیدھا عبد الرحمن کی دکان کی طرف آیا اور بولا، کیا تم عبد الرحمن تاجر ہو؟ عبد الرحمن نے جواب دیا، جی ہاں میں ہی ہوں۔ اس آدمی نے کہا، ہم شہر کے محافظ ہیں، ہمیں جنگل کے راستے میں ایک خفیہ ٹھکانے کا پتہ چلا جہاں ڈاکو لوٹا ہوا سامان چھپا کر رکھتے تھے۔ ہم نے وہاں سے بہت سا مال برآمد کیا ہے، مگر اس نے ایک فہرست نکالی اور کہا اس میں تمہارا سامان بھی شامل ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ بول ہی نہ سکا۔ پھر اس نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کچھ دیر بعد اس کا سامان واپس دکان پر پہنچا دیا گیا۔ بازار کے لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک تاجر نے کہا، ہم نے تو سمجھا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ دوسرے نے کہا، یہ عبد الرحمن کی دعا کا اثر ہے۔ عبد الرحمن نے مسکرا کر جواب دیا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے دعا کرے تو اللہ ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کے بعد عبد الرحمن کی عزت پورے شہر میں اور بھی بڑھ گئی۔ لوگ دور دور سے اس کی دکان پر آنے لگے، مگر عبد الرحمن کبھی نہیں بولا کہ یہ سب اس کی محنت سے زیادہ اللہ کی رحمت اور دعا کی طاقت کی وجہ سے ہوا تھا۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، مشکل وقت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ سچے دل سے مانگی گئی دعا تقدیر بدل دیتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جو انسان کی سوچ سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی کہانیوں کو سننے کے لیے، مورل لیسن کو سننے کے لیے ہمارے چینل حقیقی داستان کو سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اللہ کی رحمت کتنی بے نیاز ہے۔